اسما شیرازی سے بھی زیادہ قصوروار مجھے مریم نواز شریف لگتی ہیں، جو ایک خاتون، اسپیشلی ایک ایسی خاتون جو کلیم کرتی ہے کہ وہ ایک پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور وہ آنے والے کہہ رہی ہیں کہ وہ لیڈ بھی کریں گی اپنی پارٹی کو. وہ ایک خاتون ہوتے ہوئے وہ عمران خان کی سیاست کو کرٹیسائز نہیں کرتی ہیں، وہ کسی اور چیز کو کرٹیسائز نہیں کرتی ہیں، وہ ان کی مسز کے اوپر پرسنل اٹیک کرتی ہیں اور نام لیے بغیر. اور وہ ایک سٹیٹمنٹ پاس کرتی ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی جنات اور پتہ نہیں کیا استخارہ اور فعال نکال کر گورنمنٹ چلائی جا رہی ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر اسپیسیفکلی صحافیوں کے ایک چنک کی طرف سے پراپر کمپین چلائی جاتی ہے، جس میں جادو ٹونا اور پتہ نہیں بلا بلا بلا، پہاڑیوں سے ادھر سے ادھر چلے جائیں گے اور یہ ہو رہا ہے، اسلام آباد کے اندر وہ ہو رہا ہے. ایک پراپر کمپین کا آغاز کیا جاتا ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ او ہو چور کی داڑھی میں تنکا، ہم نے تو کسی کا نام نہیں لیا. اس کا مطلب ہے کہ کیا عمران خان کی جو مسز ہے وہ جادو ٹونے کرتی ہیں؟ پہلی بات، کوئی تو کسی کے اوپر تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہی سمجھا جائے، کیونکہ یا تو پھر مریم نواز نے خود دیکھا ہے ان کو جادو ٹونے کرتے ہوئے، اور اس کے بعد اسما شیرازی کا کہنا کہ پتلوں میں سوئیاں چبھائی جا رہی ہیں. اسما شیرازی کے اوپر اگر ایک پارٹی کے لوگ غصے میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے اوپر بلا جواز اور جھوٹی تہمت لگائی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک صحافت کے ایتھکس کے خلاف ہے جو اسما شیرازی نے کیا ہے. یا تو ان کے پاس پروف ہے تو وہ بتائیں کہ ہاں انہوں نے دیکھا ہے کسی کو پتلوں میں سوئیاں چبھاتے ہوئے، کیونکہ جادو از حرام. اور آپ کسی کے اوپر یہ تہمت لگاتے ہو کہ وہ جادو ٹونا کرتا ہے، تو یہ تو ایک کرائم بھی بن جاتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر تہمت لگا رہے ہو. اب اسما شیرازی کی فیور میں ان کے صحافی حضرات جو خواتین ہیں وہ کھڑی ہو رہی ہیں کہ ان کو اس لیے ملائن کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ پردہ کرتی ہیں. یہاں مجھے نا ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی کہ کرما اور کس کو کہیں گے آپ عمران خان کی مسز کو صرف اس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ پردہ کرتی. اسما شیرازی اپنے کالم میں مینشن کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ ہم نے تو کسی کا نام نہیں لیا. مریم نواز خود ایک اسپیسیفک دھات کا گلاس پکڑ کے ویڈیوز بنائیں، چلتا ہے. مریم نواز کے والد جب حکومتوں میں تھے تب وہ درباروں کو جا کے خود اپنے ہاتھوں سے دھوئیں، چلتا تھا. مریم نواز کے والد ہوں یا پریویس پرائم منسٹر ہوں، وہ جھاڑو والی سرکار کے پاس جائیں یا ڈنڈے کھانے کے لیے جائیں، چلتا ہے. مریم نواز شریف کے والد قرآن پاک پڑھتے ہوئے اپنی پکچرز ریلیز کریں، چلتا ہے. مریم نواز شریف کے والد جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے ویڈیوز ریلیز کریں، چلتا ہے. مریم نواز شریف کے والد میلاد کروائیں، چلتا ہے. شاید ان کے پاس کوئی خاص قسم کے جنات ہیں جن کا ان کے اوپر کوئی شفقت کا ہاتھ ہوگا، یا نعوذ باللہ ان کے پاس کوئی فرشتے آتے ہوں گے جو ان کو بتاتے ہوں گے کہ آپ لوگ کنفرم جنتی ہیں اور یہ عمران خان کنفرم جہنمی ہے. اور آج مریم نواز کو اداروں کے تقدس کا بھی بہت خیال آ رہا ہے، جبکہ خود مریم نواز اور ان کے والد جنرل باجوہ سے لے کے جنرل فیض اور پتہ نہیں کس کس جنرل کو نام لے کے ان کی داڑھی تک کو تضحیک کا نشانہ بناتے رہے ہیں. جو ہی ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹس کے اوپر تھوڑی سی ٹینشن بنتی ہے تو وہ اداروں کی طرف جھک جاتی ہیں، بجائے اس سے کہ وہ پاکستان کے آئینی پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہوتے. ویسے تو سلیکٹڈ سارے ہی ہوتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ، آپ کے والد بھی 3 دفعہ سلیکٹڈ ہی تھے، محترمہ بھی 2 دفعہ سلیکٹڈ ہی تھی، کیونکہ پاکستان میں آپ کے بقول کوئی الیکشن کبھی فیئر ہوئے ہی نہیں، کیونکہ آپ لوگ اسی کے لیے لڑ رہے ہیں کہ پاکستان میں کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے 3 دفعہ آپ کے والد بھی سلیکٹڈ ہی تھے اور شاید 2 دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو بھی سلیکٹڈ ہی تھی. تو جب سارے ہی سلیکٹڈ تھے تو اس سلیکشن کے دوران اگر عمران خان کی سلیکشن ہو گئی تو اب آپ کو تکلیف کس چیز کی ہے؟ اور آپ اپنی سیاست سے سامنے آئیں، بجائے اس سے کہ ایک ایسی خاتون کو بلود ڈال جا کر پرسنلی جا کے ان کو اٹیک کریں، ان کے دینی ہونے کو یا ان کے باپردہ ہونے کو تضحیک کا نشانہ بنائیں. تو مریم نواز شریف صاحبہ، آپ بھی موم کی گڑیا ہی بن رہی ہیں. موم کی گڑیا صرف سجانے کے لیے ڈیکوریشن کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. جو لیڈران ہوتے ہیں وہ اصل میں لیڈ کرتے ہیں قوم کو، نہ کہ وہ اپنے فالوورز کو تھگ لائف یا ٹرول یا عورتوں کو ہیوملیٹ کرنے والے نہیں بناتے. آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ خود بھی ایک عورت ہے. جب دوسری پارٹی کے لوگ آپ کو ہیوملیٹ کریں گے یا آپ کی کاسمیٹک یا آپ کی پلاسٹک سرجری ایٹسٹرا وٹ ایور یا آپ کے فیشن کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ کو وہ بھی پھر اوپن ہارٹلی برداشت کرنا پڑے گا. مریم نواز شریف کا یہ کہنا ایک ایکچولی ان کے اندر ایک خوف کی علامت کو شو کرتا ہے، جو وہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ عمران خان
नवाज शरीफ बनने की कोशिश मत करो। अब मुझे लगता है कि वाकई इमरान खान वैसे नवाज शरीफ हैं भी नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जब भी इक़्तिदार में आए तो बेनज़ीर को गिराने के लिए एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखी बने, बेनज़ीर ने नवाज शरीफ को गिराने के लिए बैसाखी बनी, नवाज शरीफ ने दोबारा बेनज़ीर को गिराने के लिए एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखी बनी, फिर बेनज़ीर ने नवाज शरीफ को गिराने के लिए एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखी बनी, फिर नवाज शरीफ को गिराने के लिए शायद इमरान खान किसी की बैसाखी बन गए। तो अब दोबारा से अगर ये DGISI के नोटिफिकेशन के ऊपर थोड़ी सी टेंशन चलती है तो मरियम नवाज और उनके वालिद दोनों CV लेके खड़े हो जाते हैं। सो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने मोम की गुड़िया बनना है या सियासतदान बनना है। लीडर बनना तो अभी बहुत दूर की बात है। पहले आप सियासतदान बन जाएं, सियासत करना सीख लें, फिर शायद कभी आप जिंदगी में लीडर भी बन पाएं। मगर अभी तो आपके अंदर लीडर बनने वाली कोई भी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि एक टिकटॉकर भी आपसे ज्यादा क्राउड इकट्ठा कर सकता है और टिकटॉक तो भरी पड़ी है खूबसूरत लोगों के साथ। और सुना है पैसा हो तो लोग कॉस्मेटिक्स करवा के बहुत ज्यादा खूबसूरत भी बन जाते हैं।